अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी में खुश आमदीद। सौतेली माँ। पैर से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम की चीख निकल गई। वो एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। वो महबूद और साकिन बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गाड़ दी। यूं मालूम होता था जैसे वो अभी अपनी माँ की आवाज़ का मुंतजिर है। मेरे अनमोल लाल, मैं आई। मैं भी कांटे को निकाले देती हूँ। उसके सर पर एक कौवा काएं काएं करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। करीम भूल गया कि उसके पाँव में कांटा है। वो लंगड़ाता हुआ भागा और कौवे को पकड़ लिया। वो अपने पैरों को फड़फड़ाने लगा। उड़ने की कोशिश की, मगर उसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने जमीन से मिट्टी उठाकर उसके जख्म पर छिड़की। दो चार ठंडी सांसें दी। कौवे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच भी बंद कर ली और आंखों में वहशत के बजाय इत्मीनान छलकने लगा। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे किए और सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए। कौवे को एक दो बार थपक कर वहां बिठा दिया और घर को लौट आया। इस मसरूफियत में उसके पाँव के दर्द में नुमाया कमी आ गई थी। वो एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ उसकी माँ मर गई। उसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब ये नई माँ उससे अजीब तरीके से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा? वो पुकार उठता, अंदर ही तो पड़ा है। वो उसके जबड़ों पर एक घूंसा जमाते हुए कहती, तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि घूंसे के जोर से उसका दिल रुक गया है, लेकिन वो कमबख्त अचानक फिर धड़क उठता। वो सहमी हुई नजरों से एक और घूंसा सर पर मंडलाते हुए देखता। अव्वल अव्वल तो उसने सौतेली माँ के खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद किया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, वरना मेरी अम्मी तेरी बोटियां नोच लेगी। छोड़ दे मुझे, वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी सौतेली माँ ने यह कहा कि तेरी माँ को तो खबर के सांप और बिच्छू चिमटे पड़े होंगे, वो तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहां में आराम से थोड़ा रहेगी, तो नन्ना करीम गुस्से से बेबस होकर उस पर झपटा, मगर धक्का खाकर औंधे मुंह जा गिरा। दौड़ा दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए। ये देखो तो मसूड़ों से खून बह रहा है। ये देखो ना, मेरी कोहनियाँ छिल गई हैं। वो कहती हैं तेरी माँ को सांप बिच्छू खा रहे हैं। वो झूठ बकती है अब्बा। मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूम। तड़ाक की आवाज़ और फिर करीम का कान उसके बाप की उंगलियों में था। कान को ऐंठते हुए बोला, खाला के खिलाफ बक रहा है। तेरी माँ का राज नहीं रहा कि घर का गल्ला निकालकर दुकानदारों के आगे जा डाले और गुल छड़े उड़ाए। यहाँ अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा। उस दिन के बाद उसने बाप के आगे कोई शिकायत न की, न अपनी खाला के घूंसों का जवाब किसी धमकी से दिया। बस चुपचाप घूंसे सह लेता और अपनी टूटी फूटी काट पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह घूंसे सहकर बाहर जाता, मवेशी चरा कर लाता और घूंसे सहकर सो जाता। उस दिन वो एक बैल के पीछे भागा तो उसकी एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। जख्मी कौवे को घोंसले में बिठाकर घर आया और अपनी टूटी फूटी काट पर लेट गया, जो सहन के पड़ले सिरे पर बैलों के थानों के पास रात दिन पड़ी रहती थी। हाट क्या थी, एक झूला था जिसमें नन्ना करीम घुटने सीने से लगाए, बाजू जिस्म से चिमटाए पड़ा रहता। उसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और उसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हुक्का पी रहा था। उसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम नहीं आया, जाने गांव में क्या करता रहता है। परसों की बात है, हमसाई के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ। अब उससे पूछो मैंने उसे कब मारा, मैंने उसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए। अपने इस बच्चे को समझाओ, वरना वो घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरीकों के सामने सर ना उठा सकोगे। इस तकरीर के दौरान में करीम ने एक दो बार आवाज़ दी, मैं आ गया हूँ अब्बा, मैं आ गया हूँ। लेकिन न उसके बाप ने कुछ सुना, न उसकी खाला ने। जब वो सांस लेने के लिए रुकी तो करीम उनके करीब आया और बोला, मैं तो कब का बैठा हूँ खाला। उसका बाप हुक्का एक तरफ करके उसकी तरफ बढ़ा, क्यों बे, तेरी माँ क्या मरी, तू तो हर बंधन से आज़ाद हो गया, घर घर मेरे गिले हो रहे हैं। एक थप्पड़ करीम के मुंह पर पड़ा। उसकी जी में आई कि बाप के इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करे, मगर जबान बिल्कुल चुप सी हो गई। वो चुपचाप उठा और अपनी खाट का रुख किया। आज लंगड़ा क्यों रहा है? उसके बाप ने पूछा। कांटा चुभ गया था जी, करीम ने दर्दनाक लहजे में जवाब दिया। आखिरी अल्फाज कहते हुए उसकी आवाज़ कांप गई। उसका बाप गरजने लगा, कांटा चुभ गया मीरजादे के, आफत आ गई और लंगड़ा यूं रहा है जैसे किसी ने पाँव ही उड़ा दिया हो। इधर आ, सुई लेकर दिए के पास बैठ जा और निकाल इसे।
کریم اندر جا کر سوئی لے آیا، دیے کے پاس بیٹھ کر ایڑی اٹھائی اور سوئی سے ارد گرد کا گوشت گریدنے لگا۔ رہ رہ کر اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، جو اسے ہاتھوں پر اٹھائے رکھتی تھی، جو اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں خرید لاتی تھی، کھانے کی چیزیں ہوں یا پہننے کی چیزیں۔ جس نے اپنی پڑوسن کو ایک دن کریم کے پاؤں سے کانٹا نکال رہی تھی تو کہا تھا، اری ذرا دھیرے دھیرے سے سوئی پھیر، بس یہ سمجھ تو میرے کلیجے پر سوئی پھیر رہی ہے۔ کریم کو یہ بات یاد آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا باپ صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ اس کی خالہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیوں بے لونڈے، رو کیوں رہا ہے؟ سانپ نے ڈس لیا ہے کیا؟ اس نے حسرت بھری نگاہیں اٹھائیں اور خالہ گھورتی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ خالہ نے غصے سے اس کی گردن پر الٹا ہاتھ مارا۔ کریم دیے پر جا گرا، لڑک کر دیا اس کی گود میں آ گرا۔ اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، لہراتے ہوئے شعلوں سے چیخوں کا ایک طوفان بلند ہوا۔ ابا دوڑیو، میرے ابا میں جل مرا، ابا میں مر رہا ہوں، میں جل رہا ہوں۔ اس کا باپ ہوا کی طرح اس کے پاس پہنچا، گھڑے پر گھڑا انڈیلنا شروع کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور اب زمین پر کیچڑ میں لت پت بے ہوش کریم آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، لالٹین جلائی گئی۔ کریم کا دائنا بازو، دائنی ران اور دائنی پسلیاں بری طرح جل چکی تھی، کھال اڑ چکی تھی اور نیچے سفید چربی چمک رہی تھی۔ اسے چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ حکیم جی نے زخموں پر مکھن ملنے کو کہا اور اب لوگ چلے گئے۔ اب اس کے باپ کا دل پسیجا۔ اسے اپنی بیوی کی مغموم روح سامنے منڈیر پر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں سنبھالے بیٹھی آنسو گراتی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں اپنے جلے ہوئے بے ہوش بچے پر گڑی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے تاروں کی طرف اڑتے وقت ایک سمت اشارہ کیا۔ کریم کا باپ سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب شہر کے باہر بوڑھے نیم کی ٹیڑھی شاخوں کے گھنے سائے میں ان دونوں نے اپنے والدین کی باہمی دشمنی سے بے پرواہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا عہد کیا تھا۔ اس کا سارا جسم سو گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے بچے کی طرف بڑھا جس نے اب آنکھیں کھول دی تھیں اور اس کی سوتیلی ماں روٹی پر گھی ڈال کر کھا رہی تھی۔ وہ کریم کے قریب گیا، ماتھے پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، میرے کریم، کہاں کہاں درد ہے تمہارے کہاں کہاں درد ہے؟ بتاؤ نا، مجھے بتاؤ کہ میں وہاں اپنے کلیجے کا خون نچوڑ دوں۔ تم مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ میرے بچے، تم مجھے اس طرح نہ دیکھو۔ میرے ننے، اس طرح تمہارے کمینے باپ کی روح میں نشتر گڑ جاتے ہیں۔ کہاں کہاں درد ہے تمہارے، بتاؤ نا۔ ایڑی پر ابا، ایک نحیف آواز آئی، وہاں کانٹا چبھ گیا تھا۔ کریم کا باپ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تک کریم کو اپنے جلنے کی خبر نہیں تھی۔ وہ بولے جا رہا تھا، ابا یہاں ایڑی میں اتنا لمبا کانٹا چبھ گیا؟ خالہ ذرا سوئی دینا، میں کانٹا نکال لوں۔ کریم کا باپ شدت درد سے بلبلا اٹھا، ہائے میرے بچے، میرے کریم، تم جل گئے ہو، تمہیں معلوم نہیں کیا؟ اللہ تمہیں اچھا کر دے، بہت جلد اچھا کر دے۔ میں اپنے کریم کے لیے اتنی چیزیں لاؤں گا کہ میرا کریم انہیں اٹھا تک نہ سکے گا۔ کریم کو اب آہستہ آہستہ اپنے جلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا باپ اس کی رنگت کی تبدیلی دیکھ کر ہراساں ہو گیا۔ اری لانا ذرا کھان لانا، کریم کے منہ میں ڈالوں، یہ تو پیلا پڑ رہا ہے۔ وہ گھی میں لقمہ بھگو کر بولی، اچھا ہو جائے گا، بچے جلتے ہی رہتے ہیں، اکثر تم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اچھا ہو جائے گا کمبخت، تم کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو؟ ادھر کھانا کھا لو، پراٹھے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ کسان کے بھاری جوتے نے اسے آگے بڑھنے کی مہلت نہ دی۔ لقمہ اس کے منہ سے نکل کر فرش پہ جا گرا۔ اس کی کھوپڑی تڑ تڑ جوتے کھانے لگی۔ اس نے سارا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ لوگ جمع ہو گئے، اسے خاموش کرایا، کسان کو ضبط کرنے کی تلقین کی اور چلے گئے۔ کریم اب چارپائی پر بل کھا رہا تھا۔ گوشت کے ننھے ننھے پرزے اپنے آپ گر رہے تھے۔ ساری رات اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو کریم نے گھٹنے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، ابا تم مجھے اب مارو گے تو نہیں نا؟ کسان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹ گئے۔ اس نے انتہائی ضبط سے کہا، نہیں بیٹا۔ کریم بولا، تو ابا ایک کام کرو، گاؤں کے کونے پر نیم کے درختوں کا جھنڈ ہے نا؟ سب سے بڑے نیم کی سب سے اونچی ٹہنی پر ایک کوے کا گھونسلہ ہے، اسے جا کر کچھ پانی اور دانے ڈالاؤ۔ جاؤ گے ابا؟ ابھی جاتا ہوں، کریم کے باپ نے جواب دیا۔ کچھ دیر کے بعد کریم نے آنکھیں کھولتے ہوئے پھر کہا، کیا نہیں جاؤ گے ابا؟ ابھی جاتا ہوں میرے بچے۔ پانی کے لیے مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ لیا، دانے مٹی میں ڈال کر گاؤں کی مشرقی چراگاہ کی طرف گیا۔
بڑے نیم کی اونچی ٹہنی پر ایک کوا گھونسلے پر نکالے کائیں کائیں کر رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھا، کوے کے پاس پانی رکھ دیا، دانے بکھیر دیے۔ کوے کو اٹھا کر دیکھا، اس کا بازو بری طرح زخمی تھا۔ وہ یہ معاملہ سمجھ نہ سکا، اس کا دماغ گھومنے لگا۔ واپس ہوتے وقت ایک شخص نے اس سے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے جواب دیا، رات کو جلا، بس دیے نے کپڑوں کو آگ لگا دی اور جسم کا دایاں حصہ گل گیا۔ پوچھنے والا شخص متعجب اور شرمندہ ہو کر گلی میں مڑ گیا۔ کریم کا باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، جھک کر پوچھا، جاگ رہے ہو بیٹا؟ جاگ رہا ہوں ابا۔ کوے کا کیا حال ہے؟ اچھا تھا میرے بچے، میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ کریم نے ہنسنے کی کوشش کی، تو میں خود اسے سلام کا جواب دوں گا ابا۔ اب ذرا بیل کھول دو، باہر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ کسان ضبط نہ کر سکا، اپنی نئی بیائی بیوی کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھی اسے بے انتہا نفرت سے گھور رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب بیلوں کے لیے ایک علیحدہ ملازم ہوتا تھا، اور پھر جب کریم کی ماں چل بسی، وہ ملازم کو نکال دیا گیا اور بیل کریم کے آگے لگا دیے گئے۔ اسے اپنی ساری زندگی پر اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ وقتی مسرتوں کے سیلاب میں اس کی اولین محبت اور خاندانی غیرت کا فولادی قلعہ جڑ سے اکھڑ کر بہہ گیا تھا۔ وہ روزانہ صبح اور شام کوے کے لیے دانہ پانی لے جاتا اور پھر کریم کے پاس بیٹھا رہتا۔ کوئی تیماردار آتا، اسے کہتا، بلا ناغہ حکیم صاحب آتے ہیں، دوائی لگا کے جاتے ہیں، لیکن کریم کی حالت گر جاتی ہے۔ حکیم جی کہتے ہیں کہ روزانہ کوئی اس کے زخموں کو چھیڑ دیتا ہے۔ تیماردار کہتا، کروٹ بدلنے سے کچے زخم چھل جاتے ہوں گے، مگر اس کی تسلی نہ ہوتی۔ کریم کی حالت روز بروز ابتر ہوتی گئی اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ کریم صبح کو بے ہوش ہوا تو دوپہر تک اس کی آنکھیں ہی نہ کھولی۔ اس کا باپ دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھتا، بے مطلب بغیر کسی کام کے۔ اس نے سر گوزا منہ پر رکھا، پیچھے دیوار سے سہارا لے کر بیٹھنا چاہا، پاؤں پسار دیے، گھٹنے سکیڑ لیے۔ اسے ایک لمحہ بھی سکون میسر نہ آ سکا۔ اس کی بیوی مکان کے ایک کونے میں بیٹھ کر انگریزی صابن سے ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتی رہی۔ دوپہر کو کریم نے آنکھیں کھولی۔ حکیم جی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، ملک جی، بچہ ہوش میں آ گیا ہے۔ کریم کا باپ دوڑا چلا آیا۔ کریم کی پیشانی کو اس نے اتنی محبت سے چوما کہ آس پاس کھڑی عورتوں کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے پوچھا، کریم بیٹا، کیا حال ہے؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ درد کہاں ہے؟ جواب ملا، ایڑی میں ابا، ایڑی میں درد ہے، ایک لمبا سا کانٹا چبھ گیا وہاں۔ آئینہ دیکھتی ہوئی سوتیلی ماں کانپ اٹھی۔ کریم کا باپ بولا، بیٹا، کل تمہارا کوا پر تول رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ اڑ نہ جائے۔ کریم بولا، تو ابا آج آخری بار اسے دانے ڈالاؤ۔ حکیم جی نے کہا، اب بچے کی حالت اچھی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کریم کے باپ نے اپنی بیوی کو کریم کی دیکھ بھال کی تاکید کی اور مٹھی میں دانے دبائے کوے کے گھونسلے کی طرف بھاگا۔ وہ گلیوں میں بگولی کی طرح اڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں اس کے پاؤں ہوا میں تھرکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ سورج آسمان کے سینے میں دہک رہا تھا۔ ساری کائنات اونگ رہی تھی۔ کریم کا باپ تیزی سے بڑے نیم پر چڑھا۔ گھونسلے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ کوا پھر کی آواز پیدا کرتا چراگاہ پر اڑتا ہوا کھیتوں میں سے ہوتا ہوا افق میں غائب ہو گیا۔ اس کے حواس معطل سے ہو گئے۔ وہ ٹہنیوں سے لٹک کر نیچے آ رہا تھا۔ پوری قوت سے گھر کی طرف بھاگا اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بیٹا کریم، وہ کوا تو اڑ گیا۔ کریم کے لبوں پر ہنسی کھیل رہی تھی، جیسے وہ اپنے باپ کے جنون کا مذاق اڑا رہا ہو۔ حکیم جی آئے۔ انہوں نے کریم کی نبضیں ٹٹول کر کہا، آج اس کے زخموں کو کسی نے بہت سختی سے چھیلا ہے، اس لیے جانور نہ ہو سکا۔ آپ کے گھر میں کون تھا ملک جی؟ نئی بیوی کے ہاتھ سے لقمہ گر کر پانی کے برتن میں جا گرا۔ کریم کا باپ کپڑے پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگوں، میرے بچے کی ایڑی میں کانٹا چبھ گیا ہے، اسے نکالو۔ نیم کے درخت میں کوا رہتا تھا، آج وہ پربت سے پرے اڑ گیا، اس کو پکڑ لو۔ میری بیوی نے میرے بچے کے زخم چھیل دیے، ان پر پہاڑ کو۔ لوگوں، تم میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔